پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا، معاشرے کے اندر انصاف، اور خاص طور پر گواہی کے لیے۔ یہ بہت سننے جیسی بات، ہمارے معاشرے کے اندر بہت ناانصافی ہو رہی۔ گواہی یعنی اگر آپ کسی معاملے میں گواہ ہو تو گواہی دینے میں تمہارا نفع ہو یا نقصان۔ گواہی دینے میں پہلے تو تمہیں گواہی چھپانا نہیں، جیسے اللہ نہ کرے کہیں چوری ہو رہی تھی، تم نے دیکھ لیا اور تمہارے گواہی دینے سے اس کا مال واپس مل سکتا ہے، تو چوروں کے ڈر سے تمہیں گواہی چھپانا نہیں، تمہیں گواہی دینا۔ کہیں کسی کا قتل ہوا، آپ گواہ ہیں، اور اگر آپ کے گواہی دینے سے مقتول کو اور اس کے وارثین کو انصاف مل سکتا ہے تو گواہی چھپانا نہیں چاہیے۔ گواہی چھپانے کو بھی اسلام نے جرم کہا ہے۔ گواہی دو، تمہارا نفع ہو یا نقصان ہو، گواہی دو۔ بلکہ پھر قرآن اب یہاں تک کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ یا اپنے رشتہ داروں پر بھی گواہی دینی پڑے تو گواہی دو۔ اپنی خواہش کے پیچھے نہ جاؤ، ایک تو انصاف کرو، اور ایک تو دوست و دشمن نہ دیکھو، سچی بات کی گواہی جہاں دینی پڑے۔ آئیے خوبصورت سا واقعہ سنیں، انصاف اور گواہی اور حقانیت کی خاطر، اور ایمان تازہ کیجئے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کی رضا پر کسی چیز کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے بس اللہ کی رضا، اللہ کی، اور صرف اللہ کی رضا۔ کسی کے بھی خلاف بولنا پڑے بول دو، کتنا بھی بڑا ہو، حق کے لیے، سچائی کے لیے بولنا پڑے بول دو۔ اور اگر یاد رکھنا کوئی حق کی خاطر آپ کے خلاف بول رہا ہے تو اس کے دشمن نہ بنو، وہ آپ کا دشمن نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام المجاہدین، غیظ المنافقین، جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور میں انصاف کا یہ حال تھا کہ لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے شیر اور بکری ایک گھاٹ سے ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں۔ جو دن کو اس لیے نہیں سوتے تھے کہ رعایا کا حق نہ چلا جائے، اور رات کو اس لیے نہیں سوتے تھے کہ اللہ کا جو حق ہے مجھ پہ عبادت کی شکل میں وہ نہ چلا جائے۔ اور پھر صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ رات کی تاریکیوں میں مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتے بھی تھے، کوئی مصیبت میں تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں۔ وہ راتوں کو جگتے تھے، اور بڑے مشہور واقعات ہیں ان کے، آپ نے سنا بھی ہوگا، حالانکہ جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، آج ایک میت میں شریک بھی ہونا ہے، سوچا تھا کہ جلدی ختم کر دیں گے لیکن بات آئی تو سن لیں۔ ایک دن فاروق اعظم مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، دیکھا سردی کا موسم ہے، ایک مسافر مرد اور مسافرہ عورت پریشان ہے اس حالت میں۔ اب وہ سفر اس دور کا کار اور گاڑیاں اور کچھ بھی نہیں تھا، پیدل لوگ سفر کرتے تھے، اونٹ اور کھچروں پہ سفر کرتے تھے۔ سفر کا مطلب مرنے کے لیے نکلنا، بس اس دور میں سفر کا مطلب تھا مرنے کے لیے نکلنا۔ لوگ واپس بھی پلٹ کر نہیں آ پاتے تھے گھر، کھانا ختم ہو گیا بھوکے مر جاتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا بھوکے، رستہ بھٹکتے تھے بھوکے مر جاتے تھے۔ سفر بڑا خطرناک تھا۔ آپ تو بہت آسانی کے دور میں پیدا ہو، اگر بڑے سے بڑے ایکسپریس ہائی وے پر بھی چلو تو ہر 2-5 کلومیٹر پر اچھی سے اچھی ہوٹلیں، پانی میسر ہے، سب کچھ بہت سہولت کے دور میں۔ وہ دور تھا جب سہولت کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تو ایک مسافر اور مسافرہ کو دیکھا
مسافر اس لیے پریشان تھا کہ اس کی بیوی کو بچے کی ولادت کا وقت قریب تھا اور وہ ولادت کے درد سے تڑپ رہی تھی. فاروق اعظم نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کیا بات ہے؟ تو چونکہ وہ مسافر تھا اس نے پہچانا نہیں فاروق اعظم, اور وہ نکلتے تھے تو سر پہ کپڑا وغیرہ اس طرح باندھتے تھے کہ لوگ دیکھنے والے بھی کبھی کبھی نہیں پہچانتے تھے. تو جس نے دیکھا ہی نہیں وہ کیا پہچانے. اور فاروق اعظم سے اس نے کہا کہ اے اجنبی, اس مسافر نے کہا میری بیوی کو بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے اور مدینے میں سب سو رہے ہیں, اور رکو میں ابھی آیا. بیوی کو گھر سے لیا اور کچھ گیہوں اور میتھی اور گڑ ساتھ لیا اور بیوی کو گھر سے لے کے کہا کہ چلو ایک مسافر پریشان ہے, اس کی بیوی کو بچے کی ولادت کا وقت ہے. لایا اور اس کے بعد ایک خیمہ نصب کیا اور اس میں ادھر آپ کی بیوی اس کی خدمت پر مامور ہوئی, ایک مسافر اجنبی. اور فاروق اعظم نے ادھر پتھر لگا کے چولہا سلگایا اور چولہا سلگانے کے بعد ہانڈی رکھی اور اس میں گیہوں جو اور وہ میتھی اور گڑ وغیرہ ڈال کے پکانے لگے. 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا امیر المومنین ایک بچے کو جنم دینے والی عورت کے لیے غذا تیار کر, کیونکہ بچے کی ولادت کے بعد بھوک لگتی ہے تو یہی چیزیں کھلائی جاتی ہیں, وہ اس کے لیے مفید ہوتی. ادھر وہ تیار کر رہے ہیں, ادھر جیسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو یہ تو مسافر سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی مدینے کا کوئی رہواسی اجنبی ہے, لیکن بیوی کو کیا خبر تھی کہ پورا قصہ کیا ہے. ابھی تک انہوں نے تعارف نہیں کرایا. جیسی بیٹا پیدا ہوا تو اندر سے خیمے سے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو, تمہارے دوست کو بیٹا ہے. تو ادھر تو ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ جو میری بیوی کے لیے غذا تیار کر رہا ہے وہ کوئی مدینے کا عام آدمی نہیں, مدینہ منورہ کا, بلکہ یہ تو وقت کا امیر المومنین, یہ فاروق اعظم. انہی کے بارے میں جو بات کہنے چلا تھا وہ یہ کہ آپ کا دور ہے اور اس مبارک دور میں ایک عورت کا شوہر جنگ پہ گیا ہوا ہے اور جنگ پر جانے کے بعد بہت عرصہ ہوا وہ واپس نہیں آیا. اس کے گھر میں کچھ نوجوان لڑکے جا کر کے بیٹھتے تھے اور کچھ گفت و شنید ہوتی. کسی نے آ کر کے کہا امیر المومنین ایک عورت ہے, اس کا شوہر جنگ پہ گیا ہوا ہے اور اس کے گھر میں کچھ چھوکرے جا کے بیٹھتے ہیں اور سنا ہے کہ وہ مراد سے اس کے پیٹ میں بچہ ہے. ظاہر سی بات ہے جب شوہر جنگ پہ گیا ہوا ہے تو پھر بچہ کہاں سے ہے, اور شک یہ ہے کہ یہ لڑکے جو جا کر بیٹھتے ہیں کہ ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے, اس عورت کو بلا, میں پوچھتا ہوں کیا مسئلہ ہے. اور فاروق اعظم کچھ شریعت کے معاملے میں بہت سخت, یعنی انصاف کی بات کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے, اور آپ کے درے سے سبھی ڈرتے تھے. ڈر کا عالم یہ تھا کہ حدیث پاک ہے کہ جس راستے سے فاروق اعظم جاتے تھے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا. بات یہ چل رہی تھی کہ فاروق اعظم کا ایک جلال تھا, آپ کی ہیبت تھی, تو آپ نے ایک قاصد کو بھیجا اس عورت کے گھر کا کہ تجھے امیر المومنین بلاتے, جلدی آؤ چلو. جیسے امیر المومنین کا نام سنا وہ گھر سے نکلی اور اتنی گھبرا گئی, ایسا خوف اس پر طاری ہوا کہ رستے میں خوف کی وجہ سے آتے آتے وقت سے پہلے بچہ اس کے جسم سے نکل گیا, اور وقت سے پہلے بچہ جسم سے باہر آیا تو مر گیا. ایسی بات ہے. تو اب فاروق اعظم نے مشاورت طلب فرمائی کہ بھئی ایسی ایسی کمپلین میرے پاس آئی تھی, میں نے اس عورت کو بلایا, اب وہ آئی اور وہ ایسا ایسا ہو گیا, تو اب بتاؤ کیا کرنا ہے, میرے اوپر کوئی مسئلہ تو نہیں آتا اس پر.
بھئی یہاں دنیا میں جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن آخرت میں پکڑے گئے تو کیا؟ تو آپ نے جمع کیا، تو جو لوگ مشاورت میں موجود تھے، کوئی کہتا تھا امیر المومنین اس میں آپ نے تو اچھے کی نیت سے کیا، خیر کی نیت سے کیا، سب اپنے اپنے انداز سے پیش کر رہے ہیں، مولا علی بھی بیٹھے ہوئے، سرکار مولائے کائنات بھی بیٹھے ہوئے، اور جو مشورہ دیتا ہے مولا پاک گردن جھکا کے یوں کرتے ہیں، یعنی اس سے متفق نہیں ہے۔ پھر کوئی مشورہ دیتا ہے، پھر گردن جھکا کر یوں کرتے ہیں، یعنی آپ متفق نہیں۔ اس لیے کہ کوئی مشورہ دے اور اس پہ چپ رہنا، یہ بھی تو ہاں کی دلیل، آپ چپ ہے مطلب آپ تائید کر رہے ہیں، تو آپ یوں کر دیتے تھے، میں متفق نہیں۔ جتنے بولنے والے تھے سب اپنے اپنے انداز سے بول چکے، فاروق اعظم مطمئن نہیں ہوئے۔ فاروق اعظم نے کہا علی میرے بھائی، آپ مطمئن نہیں ہو تو پھر آپ بتائیں نا کہ کیا کریں۔ مولائے کائنات میں کھڑے ہو کے فرمایا بھائی عمر، چونکہ آپ کی نیت اچھی تھی، سب کچھ تھی، لیکن بلایا تھا آپ نے، اور آپ کے خوف کی وجہ سے وہ بچہ گرا ہے، اس لیے اس کی جان کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ انصاف کی بات دیکھ، حالانکہ وہ جو عورت تھی وہ ایک عام عورت تھی، سامنے امیر المومنین تھے، عمر ابن خطاب جیسی ہستی، لیکن مولا مشکل کشا نے انصاف کی حق بات کہہ دی، یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ رہی بات یہ کہ دیت کون دے گا، تو یہ جو لڑکوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے، ان لوگوں پہ برابر برابر تقسیم کر دو، دیت ان کی طرف سے دی جائے گی، لیکن ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے۔ بظاہر اپنے متعلق اتنی بڑی بات سن کر آج کل کا کوئی عام آدمی بھی ہو تو اس کے ماتھے پہ شکن آئے گی، لیکن یہ فاروق اعظم تھے رسول اللہ کی تربیت یافتہ، وہ بھی حضور کے تربیت یافتہ، یہ بھی حضور کے تربیت یافتہ۔ فاروق اعظم اٹھے اور مولا علی کی پیشانی کو چوم کے کہا علی اگر آج تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ یہ قرآن پر ان لوگوں کا عمل تھا، حق بات، انصاف کی بات، سچی گواہی، یہ ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی، اس لیے معاشرہ تباہ ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط فرمائے۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ الفاتحہ۔